علیکم گائز، بشرا سیف ہیئر، آئی ایم بیک ود اے نیو ویڈیو۔ آج ہم ایک بہت ہی نازک سوسائٹی کے ایک بہت ہی نازک ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ہاں جی، اب میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں، ایک چھوٹے یتیم بچے کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کوئی ایک 8 سے 9 سال کا بچہ ایک مسجد کے کونے میں اپنی چھوٹی سی بہن کے ساتھ بیٹھا، ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے گفتگو میں مصروف تھا، اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا، لیکن نہایت صاف ستھرے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ننھے ننھے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیوں ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، تو کیا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اسی دوران ایک اجنبی شخص اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ وہ بچہ بالکل بے خبر ابھی بھی اپنے اللہ سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس اجنبی نے پاس جا کے اس کے ننھے سے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم اللہ پاک سے کیا مانگ رہے ہو بیٹا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے ابو مر گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگ رہا ہوں۔ میری ماں ہر وقت روتی رہتی ہے، اس کے لیے صبر مانگ رہا ہوں۔ میری بہن نئے کپڑے مانگتی ہے پہننے کے لیے، اس کے لیے رقم مانگ رہا ہوں۔ اجنبی نے سوال کیا، کیا آپ اسکول جاتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی میں اسکول جاتا ہوں۔ اجنبی نے کہا کہ تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں، میں اسکول پڑھنے نہیں جاتا، میں وہاں چنے بیچتا ہوں اور یہی بیچ کر میرا گھر چلتا ہے۔ بچے کا ایک ایک لفظ روح میں اتر رہا تھا۔ اجنبی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھا، بیٹا تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ بچے نے ہنس کر جواب دیا، میری ماں کہتی ہے غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، اور میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ لیکن انکل، جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں اپنی ماں کو کہتا ہوں کہ اماں آپ بھی میرے ساتھ آ کے کھانا کھائیں، لیکن تب وہ کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہاں، تب لگتا ہے جیسے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ اس اجنبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن اس نے پھر تھوڑی ہمت کر کے پوچھا، بیٹا کیا اگر میں تمہیں گھر کا خرچہ دے دوں تو تم اسکول جاؤ گے، تم پڑھو گے؟ بچے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر جواب دیا، بالکل نہیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ کسی پڑھے لکھے نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ میں روز اس مسجد میں آتا ہوں، روز یہیں بیٹھتا ہوں، روز یہیں بیٹھ کر روتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ حالانکہ اس مسجد کا ہر شخص میرے بابا کو جانتا تھا، لیکن جب باپ مر جاتے ہیں تو لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح کے بہت سے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو صرف ایسے معصوم لوگوں کو ڈھونڈیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو فائنینشلی سپورٹ کریں تو وہی ہم لوگ بہت کمال کریں۔ فائنینشیل سپورٹ ہر ایک کو نہیں چاہیے ہوتی۔ آج کل لوگ جتنا ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ایسے چھوٹے معصوم بچے، ان لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ساتھ بیٹھا کوئی اگر رو رہا ہے یا کوئی کسی پریشانی میں ہے تو ہم اس کو پوچھ لیں کہ اس کی پرابلم کیا ہے۔ کبھی کسی کو ایک مسکرا کے دیکھ لو، چھوٹی مسکراہٹ بکھیرنا ہی بہت صدقہ ہوتا ہے۔ کسی کا دل ہلکا کروا لینا، بنا اس کی مجبوری سن لینا، اس کے آنسو پہنچ دینا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی اور کی پرابلم سنتے ہیں اور اس کا کوئی سلیوشن جو ہمارے پاس ہو، اس کو ایک تسلی دے دینا، یہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم کسی اور کو خوشی دیں گے نا تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی رستے کھولیں گے۔ ہمیں اپنی پرابلمس پھر اس طرح پرابلمس نہیں لگتی جب ہم دوسرے لوگوں کی پرابلمس سنیں، ان کی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھے کانٹینٹ کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔